چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی زبان آج ہمارا لیکچر ہوگا عربی زبان و ادب. زبر، زیر اور پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات. حرکات. حرکات کس کی جمع ہے؟ حرکت کی. زبر کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ فتحہ. زبر کے لیے اور کون سا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ نہیں، مفتوح نہیں. نصب. نصب. جس جس حرف پر نصب اور فتحہ آئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفتوح. جس حرف پر اور زیر کے لیے عربی میں کون سا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ کسرہ. زیر کے لیے اور کون سا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ مکسور نہیں، جر. جر. جس حرف پر کسرہ اور جر آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکسور. پیش کے لیے عربی میں کون سا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ ضمہ. ز- یہ ضمہ کے لیے اور دوسرا کون سا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ رفع. جس حرف پر پیش یہ ضمہ اور یہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. یعنی فتحہ کے زبر کے دو نام ہو گئی، فتحہ اور نصب. اسی طرح زیر کی بھی دو نام ہو گئی، کسرہ اور جر. اسی طرح پیش کی بھی دو نام ہو گئی، ضم اور رفع. جس حرف پر زبر آئے اس کو مفتوح، جس حرف پر ضم آ جائے اس کو مکسور اور مجرور، اور جس حرف پر پیش آئے اس کو مضموم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. طریقہ جدیدہ طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ کا مصنف کون ہے؟ محمد امین العصری. محمد امین العصری. قصص النبیین کس کی تصنیف ہے؟ جی، سید ابو حسن علی ندوی. تفسیر المراغی کے مصنف کا نام بتائیے. احمد مصطفیٰ المراغی. رفع، نصب اور جر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعراب. جس حرف پر دو زیر، دو پیش اور دو زیر آئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، تنوین. جی. جس حرف پر زیر آئی، زبر آئی یا پیش آئی اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک. جس حرف پر زبر یا زیر یا پیش میں سے کچھ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر تشدید آئی اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد. جس لفظ پر لام تعریب داخل کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معرب باللام. حروف علت کتنے ہیں؟ حروف علت کتنے ہیں؟ تین. اور حروف صحیحہ کتنے ہیں؟ حروف صحیحہ یہ 26 بنتے ہیں. کل حروف تہجی 29 ہے، اور حرف علت کو نکال کر یہ باقاعدہ 26 بنتی ہے. حروف جارہ کل کتنے ہیں؟ 17. اس کو ایک شاعر نے کون سی شعر میں جمع کیا ہے؟ وہ شعر کس کو یاد ہے؟ با وتا کاف ولام واو من مسخرہ رب حاش من عدا فی عن علا حتی الہ. مادہ کسی کہتے ہیں؟ مادہ کسی لفظ کے مأخذ کو کہتے ہیں. بس. علماء صرف و نحو کی اصطلاح میں کلمہ کسی کہتے ہیں؟ بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کی کل کتنی اقسام ہے؟ تین. کلمہ کی تین اقسام کون کون سے ہیں؟ اسم، فعل، حرف. اسم کی تعریف کیا ہے؟ کلمۃ
كلمة تدل على معنى في نفسها غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ایسا کلمہ جو اپنی معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، اس کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. فعل فعل کا تعریف بتا دیے. فعل کا تعریف. جی. کلمة کلمة كلمة تدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وہاں پر مقترنین سے پہلے غیر آئے ہیں اور یہاں مقترنین ہے، باقی دونوں تعریف ایک جیسے ہے. یعنی ایسا کلمہ جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. زمانے سے مراد ماضی، حال اور مستقبل ہے. ٹھیک ہے. اور حرف کی تعریف بتائیے. حرف. جی. کلمة لا تدل على معنى في نفسها غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ایسا کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو لیکن اس میں زمانہ بھی نہ پایا جائے. ہاں. ایسا اسم جو کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معرفہ. ایسا اسم کی جس کے آخر عامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معرب. ایسا اسم کی جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی الاصل کتنے ہیں؟ 3. مبنی الاصل کون کون سے ہیں؟ جی. امر 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 فعل ماضی اور جملہ حروف. اس میں معرفہ کی کتنے اقسام ہیں؟ 7. 7. لقب، خطاب، کنیت، عرب اور تخلص کس اسم کے اقسام ہے؟ اسم عالم. ایسا ایسا اسم معرفہ کہ جو کسی شخص یا جگہ وغیرہ کا اظہار کرتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم اسم کو عالم کہتے ہیں. ضربہ کے اندر کون سی ضمیر پوشیدہ ہے؟ ہوا. ہوا، ہما، ہم وغیرہ کس قسم کی ضمیریں ہے؟ مرفوع منفصل. نصرہ میں ہا کس قسم کی ضمیر ہے؟ منصوب متصل. منصوب متصل. ایاک کس قسم کی ضمیر ہے؟ منصوب منفصل. لنا اور کتابنا میں نا کس قسم کی ضمیر ہے؟ مجرور متصل. کل ضمائر کل کتنی ہے؟ کل ضمائر کتنی ہے؟ 14 نہیں، کل ضمائر کل 17 ہے. مرفوع متصل کے 14، مرفوع منفصل کے 14، منصوب متصل کے 14، منصوب منفصل کے 14 اور مجرور متصل کے 14. تو 14 پنجو 70. کل ضمائر جو ہے وہ 70 ہے. اگر یہ ایسا سوال آئے کہ ضمائر کے کل کتنے اقسام ہیں تو پھر آپ نے 5 بتانے ہیں، اور ضمائر کل کتنے ہیں تو آپ نے 70 بتانے ہیں. جی. الذی کس قسم کا اسم ہے؟ الذی کس قسم کا اسم ہے؟ اسم موصول ہے. وہ اسم جو کسی دوسری اسم کی طرف مضاف کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف. مضاف الیہ نہیں، مضاف. وہ اسم وہ اسم نکرہ کی جس پر آل داخل کر کے اسم معرفہ بنایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معرب باللام. وہ اسم نکرہ جو حرف ندا پر داخل ہو جانے کی وجہ سے معرفہ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معرفہ بالندا. معرفہ بالندا. وہ کون سا اسم معرفہ ہے کہ جس پر تنوین آ جاتی ہے؟ اسم منصرف. اسم منصرف. کیا مضاف معنوی پر آل داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں. مضاف یا مضاف الیہ میں سے اگر کسی کی صفت لانا مقصود ہو تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا؟ جی.
جی، مضاف ہونے کی صورت میں کون سا نون گر جاتا ہے؟ جی، اس مضاف ہونے کی صورت میں تین نون گر جاتے ہیں: نون تسنیہ، نون جمع اور نون تنوین۔ اگر منادہ مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ اگر دو اسم کو اس طرح ملایا جائے کہ ان میں سے ایک اسم ذات ہو اور دوسرا اس کی صفت یعنی کیفیت وغیرہ بیان کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب توصیفی۔ اعراب میں سے وہ کون سا ہے کہ جو اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل پر نہیں آتا؟ اعراب میں جر۔ اعراب میں سے وہ کون سا ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم پر نہیں آتا؟ جزم۔ یہ جر اور کسرہ اسم کے ساتھ خاص ہے، جزم اور سکون یہ فعل کے ساتھ خاص ہے۔ ایسا اسم کی جس میں سے افعال اور اسماء مشتقات نکلی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مصدر۔ وہ اسم کہ جو نہ کسی سے نکلا ہو اور نہ ہی اسے سے کوئی کلمہ نکلی اسے کیا کہتے ہیں؟ جامد۔ وہ اسم جو خود تو کسی سے نکلا ہو لیکن اس سے آگے کوئی کلمہ نہ نکلی اسے کیا کہتے ہیں؟ مشتق۔ وہ اسم جو اسم مشتق کے جو فعل وہ اسم مشتق کے جو فعل لازم سے بنائے جائے اور اسی ذات کو ظاہر کرے جس میں مصدر معنی میں ثبوت اور پائیداری کا اظہار ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صفت مشبہ۔ صفت مشبہ۔ وہ اسم مشتق جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مفعول ما وقع علیہ فعل الفاعل۔ ہدایت ہدایت النحو میں اس طرح تعریف ہے: ما وقع علیہ فعل الفاعل، جس پر کام کرنے والا کا کام واقع ہوا ہو۔ وہ اسم مشتق جو اس ذات کو بنائی کہ جس سے فعل صادر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل۔ اسم فاعل۔ وہ اسم مشتق جو اس زمان یا مکان کو ظاہر کرے جس میں فعل واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ظرف۔ وہ اسم مشتق جو اس ذات کو ظاہر کرے جس میں اورم کی نسبت مصدر معنی میں زیادتی پائی جاتی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم تبذیل۔ اسم تبذیل۔ وہ اسم مشتق جو اس چیز کو بتائے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم اعلی۔ وہ مرکب تام جس کا پہلا جز اسم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ۔ وہ مرکب تام جس کا پہلا جز فعل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ۔ ثلاثی مجرد کی کل کتنی ابواب ہے؟ چھ۔ چھ۔ ثلاثی مجرد کی کتنی ابواب میں ماضی ثلاثی مجرد کی کتنی ابواب میں ماضی کے عین کلمے پر زبر آتی ہے؟ تین ابواب پر۔ کون کون سے ابواب ہے؟ فتحہ، نصرہ، ضربہ۔ یعنی فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب۔ ثلاثی مجرد کی کتنی ابواب میں ماضی کے عین کلمے پر زیر آتی ہے؟ دو۔ دو۔ مثلا حسبہ اور سمعہ، یعنی حسبہ یحسب، سمعہ یسمع۔ ثلاثی مجرد کی کتنی ابواب میں ماضی کے عین کلمے پر پیش آتی ہے؟ ایک۔ مثلا کرما یکرمو، کرما یکرمو۔ نصرت کون سا صیغہ ہے؟ نصرت واحد واحد مذکر حاضر فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل یعنی نصر ینصر۔ واحد مؤنث غائبہ
فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد خواہ نصرتی کون سا صیغہ ہے نصرتی جی واحدہ واحدہ مؤنثہ واحدہ مؤنثہ حاضرہ فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصر ینصرو یعنی فعل یفعلو نصرت نصرت کون سا صیغہ ہے نصرت نصرت واحدہ مؤنثہ غائبہ فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصر ینصرو یعنی فعل یفعلو نصرت نصرت کون سا صیغہ ہے واحد واحد مذکر آپ لوگ پورا جواب نہیں دے رہے بھائی واحد مذکر و مؤنث متکلم واحد مذکر و مؤنث متکلم فعل ماضی معلوم حروف عطین کتنی ہے حروف عطین چار ہے الف تا یا نون چار نضرب کس فعل کا صیغہ ہے نضربو نضربو جمع متکلم جمع متکلم مذکر و مؤنث مع الغیر مضارع حروف نواسب کتنے ہیں حروف حروف نواسب کتنے ہیں چار حروف جوازم کتنے ہیں حروف جوازم کتنے ہیں پانچ مرفوعات کی تعداد بتائیے مرفوعات مرفوعات آٹھ ہے منصوبات کتنے ہیں بارہ مجرورات کتنے ہیں یعنی مجرورات کی تعداد بتائیے دو اس مفعول کا نام بتائیے جسے ضرب بھی کہا جاتا ہے مفعول فیہ مجرورات میں سے ایک تو وہ ہے جس پر حروف جر داخل ہو دوسرا کون سا ہے جی مضاف الیہ باب افعال کا شمار کن ابواب میں ہوتا ہے ثلاثی مزید باب افعال کی خاصیت میں ایک یہ کہ یہ لازم سے متعدی کے معنی میں لے جاتا ہے اس خاصیت کو کیا نام دیا جاتا ہے تعدیہ تعدیہ یعنی خرجہ سے اخرجتہ اے خرجت زیدین باب افعال کی خاصیت میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مأخذ میں آنے یا پہنچنے کے معنی دیتا ہے اس خاصیت کو کیا نام دیا جاتا ہے اس کو بلوغ کہتے ہیں مثلا اصبح زید یا صلب الرجل خاصیت تصیر کا کیا مفہوم ہے خاصیت تصیر کا کیا مفہوم ہے صاحب مأخذ بنانا نے اشترکت الفعل خاصیت وجدان کا کیا مفہوم ہے خاصیت وجدان کسی چیز کو مأخذ کے ساتھ متصف کرنا ہے ابتخلت اب خلط زیدن خاصیت مبالغہ کا کیا مفہوم ہے خاصیت مبالغہ جی زبردست یعنی احمر النخل یا اسبر الصبح خاصیت سلب کا کیا مفہوم ہے کہ- کسی چیز سے مأخذ کو دور کرنا یعنی کسی شکا زید فاشکیتہ یعنی شکا زید فاشکیتہ سلاسی مزید میں ایسے معنی مراد لینا کہ جو اس پہل کے سلاسی مجرد میں نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں ابتدا ابتدا فعل کے بعد اس غرض سے آنا کہ مفعول نے فاعل کے اصل کو قبول کر لیا اسے کیا کہتے ہیں متابعت فعل یعنی فعل کے تابعداری کرنا انہیں بشرطہ فابشرا کسی چیز کو مأخذ کی طرف نسبت کرنا کیا کہلاتا ہے نسبت مأخذ
اختصار کے لیے مرکب سے ایک کلمہ بنا لینا کیا کہلاتا ہے؟ قصر. قصر. ب- باب تفاعل. اختصار کے لیے مرکب سے ایک کلمہ بنا لینا کیا کہلاتا ہے؟ قصر. باب تفاعل کی خاصیات تکلب کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے یعنی بتکلب مأخذ کو ظاہر کرنا ہے، غرض یعنی تکلب اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرنا. باب تفعیل کی خاصیت البأس ماخذ کا کیا مفہوم ہے؟ مفعول کو مأخذ بنانا. باب تفعیل کی خاصیت سیرورت کا کیا مفہوم ہے؟ صاحب مأخذ ہونا. باب افعال کی خاصیت تعریض کا کیا مفہوم ہے؟ مأخذ کے لیے کسی چیز کو پیش کرنا. یہ یہاں تک کافی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو گیا.